الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وملجانا ومأوانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات جو مختلف عنوانات اور موضوعات پر مشتمل ہیں، ان میں ایک اہم موضوع اور عنوان اور قرآن کریم کا مستقل ایک باب وہ پچھلی قوموں کے حالات پہ مشتمل ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید جہاں حرام و حلال، جائز و ناجائز، عبادات، عقائد، معاملات کی بات کرتا ہے، ہمارے ظاہری اور باطنی اصلاح کی بات کرتا ہے، اسی طرح قرآن کریم ہماری اصلاح کے لیے اور ہمیں عبرت حاصل کرنے کے لیے پچھلی قوموں کے حالات کا بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرماتا ہے۔ پچھلی قوموں کے حالات، ان کے واقعات، ان کا اللہ کے پیغام کے ساتھ جو رویہ اور مختلف ان کی عادات کا قرآن نے جو ذکر کیا، یہ محض واقعہ بطور واقعہ نہیں ہے، یا صرف کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ جو اپنی طرف سے گھڑ لی گئی ہیں، یا صرف اور صرف ہماری ٹائم پاسی کے لیے اور فرح طبعی کے لیے ان کو ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کریم نے جو پچھلی اقوام کے حالات ذکر کیے، ان کی عادات اور اطوار کا تذکرہ کیا، اور ان کا اللہ کے پیغام کے ساتھ جو رویہ تھا وہ ذکر کیا، اس کا مقصد صرف اور صرف ہمارے لیے عبرت ہے، تاکہ نبی آخر الزمان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے جن برائیوں کی بنیاد پہ پچھلی قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا، اور وہ تمام اچھائیاں کرنے کی کوشش کرے جن اچھائیوں کی وجہ سے ان پہ اللہ تبارک و تعالی نے انعام اور اکرام کی بارش کی۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے پچھلی قوموں کے اقوام، ان کا تذکرہ اور انبیاء کے ساتھ ان کا جو لین دین تھا اس کا تذکرہ صرف اور صرف ہماری اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ اللہ نے فرمایا پچھلی اقوام کے جو واقعات اور ان کے قصے بیان کیے گئے قرآن میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ عبرۃ لأولی الالباب، جو تم میں عقل والے ہیں، جو تم میں سمجھ بوجھ والے ہیں، جو تم میں وہ لوگ ہیں جو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ بنانا چاہتے ہیں، جو اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، وہ عقل مند لوگ، ان کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، اللہ نے فرمایا یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ قرآن کریم کوئی من گھڑت کتاب نہیں ہے، یا صرف قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ وہ کتاب ہے جو پچھلی تمام کتابوں کی اور ان تمام اقوام کی جو پہلے گزر چکے ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، وتفصیل کل شیء، اور یہ ہر چیز کی تفصیل بھی بیان کرنے والی ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان اور یقین کی دولت سے بہرہ مند ہیں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے ان تمام اقوام جن کا تذکرہ قرآن نے کیا، اس کا مقصد خود اللہ نے بیان کیا کہ عبرۃ لأولی الالباب، جو عقل مند ہیں، جو ذی شعور لوگ ہیں، ان کے لیے ان میں بہت بڑی عبرت ہے۔ اب پچھلی اقوام کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ قومیں، ان کے پاس دولت ہم سے بہت زیادہ تھی، ان اقوام کے جو بادشاہ تھے وہ ہمارے بادشاہوں سے بڑے طاقتور تھے، ان کے پاس اس زمانے کے اعتبار سے جو اسلحہ تھا وہ آج کے زمانے کے اعتبار سے جو اسلحہ ہے اس سے بہت زیادہ تھا، اس سے بہت طاقتور تھا۔ ان کی بادشاہت اور ان کا جو زور اور زبردستی تھی وہ آج کے بادشاہوں سے بہت زیادہ تھی۔ ان کے پاس جو دنیاوی سہولتیں تھیں آج کے اعتبار سے اگر ان کا مقابلہ کیا جائے تو وہ اپنے زمانے میں بڑے پرتعیش زندگی گزارنے والے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کا عذاب ان پہ آیا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، آج ان کا کوئی بچہ جو ہے وہ باقی نہیں ہے، آج ان کی نسل جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، نہ ان کی نسل باقی ہے، نہ ان کا نام و نشان باقی ہے، آج صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا گیا ہے، آج ان کا صرف ذکر باقی ہے، ان کی صرف تاریخ باقی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دنیاوی تعیش اور یہ دنیاوی جو ترجیحات تھیں وہ ان کو ذرہ بھی، تھوڑی سی بھی جو ہے وہ نفع اور فائدہ نہیں دے سکی، بلکہ جب تک وہ اللہ کے راستے پہ چل رہے تھے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ وہ چل رہے تھے، اپنے رسولوں اور نبیوں کے راستے پہ چل رہے تھے، وہ لوگ بالکل کامیاب تھے، پوری دنیا پہ وہ حکمرانی کر رہے تھے۔ لیکن جو ہی انہوں نے اپنے نبیوں کی بات کو ماننا چھوڑ دیا، اپنی نبیوں کی مخالفت کی، اور اللہ نے جو دین ان کو دیا جب اس کی مخالفت کی تو اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ اگر ہم پچھلی اقوام کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو مصر کا بادشاہ تھا، اور اس کے پاس اتنی طاقت تھی، وہ اتنا زبردست تھا، اس کی فوج اتنی اعلیٰ تھی، اور اس کے پاس حکمرانی کے ایسے طریقے تھے اور اتنی سہولتیں تھیں، اور اس زمانے کے اعتبار سے وہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی کا مالک تھا کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہا کرتا تھا۔ اپنے آپ کو رب کہنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اپنے آپ کو وہ رب کہا کرتا تھا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون نے یہی کہا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے بت ہیں جو تمہارے معبود ہیں، ان تمام سے میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ وجہ کیا تھی؟
اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس زمانے اور اس تاریخ کے اعتبار سے اس کے پاس دنیا کی ہر ایک سہولت تھی، اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی، اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، اس کی معیشت دنیا کی تمام اس زمانے کے اعتبار سے تمام ملکوں سے بڑی اور بڑی مستحکم معیشت اس کے پاس تھی، اس لیے اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی۔ لیکن جب اس نے اللہ کے آفاقی قانون کو ٹھکرایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو جب اس نے لات ماری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا غرق کیا، اس پانی میں غرق کیا کہ جس پانی کے اندر اس کی فوجیں اور اس کا لشکر وہ بند باندھ کے اس زمانے کے اعتبار سے بڑے بڑے ذخیرے بنایا کرتے تھے، اسی پانی میں اس کو غرق کیا گیا۔ اور جب وہ غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، جس کو ٹھکرا دیا گیا۔ اب اگر اس کی تاریخ دیکھیں فرعون کی، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس زمانے میں مصر کے جو فرعین تھے اور مصر کے جو فرعون تھے، آج بھی ان کی لاشیں جو ہے وہ دنیا میں بہت بڑے بڑے عجائب گھر میں وہ جو ہے وہ باقی ہیں۔ اس زمانے میں ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی، ایسی چیزیں ان کے پاس تھی جس کو وہ حنوت کہا کرتے تھے، ایسا کیمیکل تھا اس زمانے میں کہ جب وہ مردے کو لگا دیا جاتا اس کا جسم خراب نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج بھی کتنی ہی فرعون کی لاشیں مصر میں اور اس کے قرب و جوار کے بڑے بڑے عجائب گھر اور میوزیم میں پڑی ہوئی ہیں۔ ان کے پاس ایسا کیمیکل تھا اس زمانے میں، حالانکہ اگر آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ آج دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن ان کی ترقی کا اندازہ لگائیے کہ وہ ایسا کیمیکل، ایسا حنوت لاش کو دیا کرتے کہ وہ آج تک 1000 سال گزر گئے لیکن اس کے باوجود وہ لاشیں ابھی تک بالکل سلامت ہیں، حنوت شدہ لاشیں جن کو وہ ممی کہتے ہیں۔ وہ ممیاں آج بھی دنیا میں کئی بڑے بڑے قبرستانوں سے نکل رہی ہیں۔ اور اس زمانے میں اس فرعون نے جو اپنا محل تعمیر کرایا تھا جس کو اہرام مصر کہا جاتا ہے، آج بھی بڑے بڑے سائنسدان اس بات سے قاصر ہیں اس بات کو سمجھنے سے کہ اس زمانے میں کہ جب اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے من و وزنی پتھر یہ اوپر لے کے کیسے گئے۔ لیکن اس کے باوجود جب اللہ کا عذاب آیا تو اس نے یہ نہیں دیکھا اللہ کے عذاب نے کہ ان کے پاس سہولت کتنی تھی، ان کے پاس پیسہ کتنا تھا، ان کے پاس فوج کتنی تھی۔ اللہ کا عذاب آیا، ان کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو اس زمانے میں بہت بڑی جو ہے وہ تجارت کیا کرتی تھی، جس کو قوم مدین کہا جاتا ہے، وہ قوم مدین جن کے متعلق قرآن کریم فرقان حمید نے بڑا تذکرہ کیا ہے، وہ اصحاب مدین، وہ قوم مدین جو کہ اس زمانے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں کہ اس زمانے کی جو عالمی منڈی تھی وہ ان کے پاس تھی، جو غلہ اور جو میوہ جات کی عالمی منڈی وہ ان کے پاس تھی۔ پوری دنیا سے لوگ آ کے ان سے میوہ جات اور سبزیات اور غلہ خریدا کرتے تھے، قوم مدین سے۔ اتنی پرتعیش وہ قوم تھی، اتنی مال و دولت والی قوم تھی، پوری دنیا پہ معیشت کے اعتبار سے ان کی حکمرانی تھی۔ لیکن ان میں ایک خامی تھی، وہ خامی کیا تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ ناپ تول میں انہوں نے جب کمی کی، اللہ کے رسول آئے، اس زمانے کے نبی آئے حضرت شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام نے یہی کہا، یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، تم لوگوں کو ناپ تول پورا دیا کرو، جس طرح پورا ناپ لے کے اپنے لیے چیز لیتے ہو اسی طرح ناپ تول اگلے کو بھی پورا دیا کرو۔ ایسا نہ کیا کرو اس میں ڈنڈی نہ مارا کرو، وہ ڈنڈی مارا کرتے تھے۔ وہ اگلے کو گاہک سے نظریں چرا کر جب اس کی تھوڑی سی توجہ ادھر ادھر ہوتی وہ ناپ تول میں کمی کر دیتے۔ وہ غلہ پیسے پورے لیتے لیکن غلہ کم دیتے، چونکہ ان کے پاس جو ہے وہ عالمی مارکیٹ تھی، ان سے کوئی تعرض بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی ان کے خلاف بات کرتا اسی کو الٹے سزا دی جاتی۔ لوگ مجبور تھے۔ شعیب علیہ السلام نے کافی سمجھایا کہ بھئی ایسا نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کا حق جو ہے وہ پورا پورا ادا کرو۔ انہوں نے نہ مانا، ان کے اندر یہ ایک اخلاقی برائی تھی۔ جب اللہ کا عذاب آیا ان پہ، ایسا جو ہے وہ زلزلہ ان پہ آیا، اور قرآن نے کہا جبریل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ جس چیخ سے ان کے کلیجے جو ہے وہ پھٹ کے باہر نکل آئے۔
اس چیخ کی وجہ سے نیچے زلزلہ آیا، طوفان آیا ان پہ، ان قوموں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ قوم کتنی خوشحال ہے، ان کے پاس پیسہ کتنا ہے، ان کے پاس دولت کتنی ہے، پھر اللہ کا عذاب یہ نہیں دیکھتا۔ اسی طرح قوم سمود کو دیکھ لیجئے۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کے قوم جو کہ انبیاء کی بات نہیں مانتی تھی، اللہ کے آفاقی قانون کو انہوں نے ٹھکرا دیا، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کی وہ معجزے والی اونٹنی، جس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا، اللہ کا عذاب ان پہ آیا، آج ان کا نام و نشان قدر باقی نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ اخلاقی برائی میں مبتلا تھی، جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے، ان پہ جب اللہ کا عذاب آیا، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کافی سمجھایا کہ بھئی ایسا کام نہ کرو، اللہ نے تمہیں پاک صاف نکاح میں حلال بیویاں عطا کی ہیں، اپنی خواہش، اپنی شہوت اپنی بیویوں کے ساتھ تم مکمل کرو، لیکن انہوں نے خلاف قانون، خلاف فطرت کام کرتے ہوئے مردوں نے مردوں کے ساتھ بدفعلی شروع کر دی، اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، اللہ کے آفاقی قانون کو نہ مانا، حالانکہ اس زمانے کے وہ بڑے وہ سہولت پسند لوگ تھے، ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، ان کے پاس جائیداد کی کمی نہیں تھی، ان کے پاس حکمرانی کی کمی نہیں تھی، پوری دنیا پہ وہ حکمرانی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس ایک اخلاقی برائی کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آسمان سے ان پہ پتھر برسائے گئے، ان کی بستی کو جبریل علیہ السلام اپنے پروں کے نیچے انہوں نے کیا اور بستی کو اوپر لے جا کے آسمان دنیا تک وہاں سے ان کو پٹخ دیا نیچے زمین پہ، پھر پتھروں کی بارش کی گئی۔ پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو یاد رکھیے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا وہ عذاب کہ یہ لوگ ان کے پاس عہدہ کتنا بڑا ہے، یہ تو پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس سہولتیں کتنی ہیں، نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آفاقی قانون کی کتنی پاسداری کر رہے ہیں۔ تو پچھلی اقوام جتنی گزری ہیں ان کے واقعات ہمیں سنائے گئے، قرآن نے ان کے واقعات ہمیں بتائے، قرآن نے ان کے عذاب کی تفصیل ہمیں بتائی، ان کی اخلاقی برائیاں قرآن نے ہمیں گن گن کے بتائیں، کس لیے؟ تاکہ ہم بھی ان سے عبرت حاصل کریں، تاکہ ہم بھی اپنے لیے اس کو وہ سبق بنائیں۔ لیکن یاد رکھیے جن قوموں نے ان کو اپنے لیے سبق بنایا، اور ہمارے تاریخ اسلام میں جس زمانے میں مسلمانوں نے ان سے عبرت حاصل کی، اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچایا، اللہ اور اس کے رسول کا کہاں مانا، وہی لوگ کامیاب ہوئے۔ لیکن مسلمان آپ دیکھ لیجئے تاریخ اسلام میں جب بھی جس زمانے میں بھی جب مسلمانوں میں وہ اخلاقی برائیاں آئیں، جب مسلمانوں نے ان افعال کو اختیار کیا جن کی وجہ سے پچھلی قوموں کو تباہ کیا گیا تھا، تو یاد رکھیے وہی عذاب اس امت پہ بھی آئے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ان پچھلی قوموں کو، ان امتوں کو سرے سے وہ ختم کر دیا گیا، ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے، آپ کا یہ فیض ہے آپ کے وجود کا کہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پہ اس طرح کا عذاب نازل نہیں کیا کہ پوری امت ختم ہو جائے، جزوی عذاب آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان ہے، یہ آپ کے توفیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت پہ وہ عذاب لے کے نہیں آتا۔ زلزلے بھی آتے ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، آسمان سے بجلی بھی گرتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس امت کو بحیثیت امت تباہ نہیں کیا جاتا۔ ایک علاقے میں ہے، دوسرے میں نہیں ہے، تیسرے میں ہے، چوتھے میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ نے فرمایا میرے حبیب جب تک آپ ان میں ہیں اللہ ان کو وہ عذاب نہیں دے گا جو پچھلی امتوں کو اللہ دیا کرتا تھا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، لیکن ہمارے لیے ایک عبرت کا سامان ہے۔ کہیں ہم تو وہ کام نہیں کر رہے، لیکن اگر بحیثیت قوم اگر ہم دیکھیں تو آج ہم مسلمانوں کے اندر اجتماعی طور پہ وہ ساری برائیاں موجود ہیں جو پچھلی امتوں میں تھیں، وہ ساری اخلاقی برائیاں موجود ہیں جو پچھلی امتوں میں تھی۔ آج اسی لیے ہم مشکل کا شکار ہیں، آج اسی لیے مال و دولت، حکمرانی، سہولتیں اور ہر قسم کا اسلحہ، فوج ہونے کے باوجود آج مسلمان اسی لیے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اپنے ملک ہی کو لے لیجئے، آج ہمارا ملک وسائل ہونے کے باوجود وسائل سے عاری ہے۔
آج ہمارے پاس ہر ایک سہولت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم دیگر قوموں کے مقروض ہیں۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہماری قوم پانی کو اور دانے کو ترس رہی ہے۔ آج ہم مہنگائی کے جو ہے وہ عذاب کے نیچے آج پھنسے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو بھلا دیا ہے، ہم نے وہ سارے طریقے چھوڑ دیے ہیں، ہم نے بحیثیت مسلمان صرف نام کا مسلمان ہونا ہی اپنے لیے کافی جان لیا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب ہے جو ہم پہ آ رہے ہیں۔ خدا نہ کرے کہیں ہم پہ بھی اس قسم کے حالات نہ آئیں کہ ہمارے ملک میں سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کہیں دانے دانے کو ترس نہ جائیں۔ آج اپنی ملکی حالات کو دیکھ لیجئے، آج ہماری جو سیاسی اس وقت جو ہے ایک خلفشار دنیا میں ہے، آج ہمارے ملک میں جو ایک سیاسی خلا جاری ہے، جو معاشی طور پہ ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے، سیاسی طور پہ پیچھے جا رہا ہے۔ ہمارے حکمران جو اپنا ووٹ بینک زیادہ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، انہیں اپنے ملک کی عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے حکمران وہ اپنے عیش و عشرت میں مبتلا ہیں، اپنے ووٹ زیادہ کرنے کے لیے دوسروں پہ کیچڑ اچال رہے ہیں، لیکن قوم کی سوچ، قوم کی فکر کسی نے نہیں کی۔ آج ہمارے جو حکمران ہیں، سیاسی حکمران، جو اربوں روپیہ صرف جلسے جلوسوں پہ وہ خرچ کر رہے ہیں، اگر یہی پیسہ وہ اپنی قوم پہ خرچ کریں، اپنے قومی خزانے میں وہ جمع کرا دیں، اور آج وہ ووٹرز جو اپنے حکمران کو خوش کرنے کے لیے وہ دوسرے شہروں کا سفر کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، آج وہی پیسہ جو وہاں پہ جا کے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے خرچ کریں تو ہمارا ملک کیوں ترقی نہ کرے؟ لیکن ہم نے وہ سارے طریقے بھلا دیے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، جب تک ہم جو ہے اپنے ملک کے لیے نہیں سوچیں گے، ہم نے اپنے ذاتی مفاد پہ اپنے ملکی مفاد کو ترجیح دینی ہے۔ ذاتی مفاد پہ اگر ایک طرف ہمیں ذاتی فائدہ ہے لیکن ہمارے ملک کو نقصان ہے تو ہم نے وہاں پہ اپنی ذاتی فائدے کو قربان کرنا ہے، ملکی مفاد کو ترجیح دینی ہے، تب ہی ہم کامیاب ہوں گے، چاہے وہ معیشت کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ سیاست کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ ہمارے ملک کے جو ہے وہ خارجی اندرونی اور بیرونی جو ہے وہ باتوں کے جو ہے وہ ان کے اعتبار سے ہے۔ ہر اعتبار سے ہم نے اپنی ذات کو پیچھے کر کے اپنے ملکی مفاد کو جو ہے وہ ترجیح دینی ہے، تب ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔